وقت ہم موجود ہیں مسجد قبلتین کے باہر، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پہ تحویل کعبہ کا جو تھا وہ واقعہ پیش آیا تھا، اور حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں واللہ عالم بالصواب، کہ ظہر یا عصر کی نماز تھی کہ 2 رکعت نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یروشلم جو کہ فلسطین میں ہے، ہمارا قبلہ اول ہے، اور وہاں پہ ادا کر چکے تھے۔ اور ایک حدیث ان پہ وہی نازل ہوئی کہ جس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک ہجرت کر کے آئے تھے، تب بھی انہوں نے کعبہ کو مخاطب کر کے اور مکہ مخاطب کر کے کہا تھا کہ مکہ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے اور تو بھی مجھے بہت چاہتا ہے، لیکن تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے۔ یہ بھی میں ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ 2 رکعت نماز انہوں نے فلسطین کی طرف رخ کر کے ادا کی تھی کہ عین دوسری رکعت کے بعد جیسے ہی وہ کھڑے ہوئے یا تحیات کی پوزیشن میں تھے، تو وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے نازل ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آپ اپنا رخ مکہ کی طرف پھیر لیں۔ تو نتیجتاً وہ دوران نماز یا تشہد کے بعد جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے اپنا رخ مکہ کی طرف پھیرا، اور جو صحابہ کرام اس وقت جماعت میں موجود تھے ان کے لیے عشرہ مبشرہ کا حکم نازل ہوا کہ وہ لوگوں نے بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی جو ہے وہ مطلب سوال جواب کیے بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا اور اپنا رخ بھی فلسطین سے مکہ کی طرف پھیر لیا۔ تو یہ مختصراً سی ایک ہسٹری ہے اس مسجد کی۔ یہ مقام قباء ہے۔ یہاں پہ حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے تشریف لائے تھے تو پہلے فیز میں انہوں نے یہاں قیام کیا تھا، اور یہاں پہ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں پیچھے جو مسجد ہے، اس مسجد قباء کہا جاتا ہے، اس کی تعمیر میں پہلا پتھر بھی انہوں نے ہی رکھا تھا، اور یقیناً یہ اس وقت مدینہ سے مسافات میں تھی، اب یہ مدینہ کے تقریباً مطلب اندر ہی ہے، مدینہ کے حد میں ہی ہے۔ اس مسجد کے پتھر رکھنے میں یا بنیاد رکھنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کے ساتھ مل کے اسی طرح ہی کام کیا جیسے وہ صحابہ کر رہے تھے یا مزدوری کر رہے تھے۔ اس سے پھر ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ نہ صرف یہاں پہ جو بنیاد رکھی گئی اس مسجد میں، وہ آگے چل کے مسلمانوں کی ایک جو بہت 22 لاکھ مربع میل حکومت بنی مدینہ ہی سے، جس کو بیٹھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت قائم کی، یہ اس کی بنیاد ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مسجد قباء ہی ہے۔ جی، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ غزوہ خندق لڑی گئی تھی۔ اس کو آپ بیٹل آف دی اسٹریٹجیز بھی کہہ سکتے ہیں، اس لحاظ سے کہ یہ پہلی جنگ تھی جو کہ دفاعی طور پہ لڑی گئی تھی۔ اس میں شہر کے ارد گرد، مدینہ شہر کے ارد گرد خندق کھود کے جو ہے وہ دفاع کیا گیا تھا مدینہ شہر کا، قریش مکہ کے اور دیگر جو قبائل جو ان کے ساتھ الائڈ فورسز تھیں ان کے خلاف۔ یہ آئیڈیا جو تھا حضرت سلیمان فارسی کا تھا، جو کہ فارس سے ہجرت کر کے مختلف ادوار میں ہوتے ہوئے مدینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تھے، اور انہوں نے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ یہاں پہ رہ کے پہلی جو جتنی بھی غزوات ہوئے تھے احد کے یا بدر کے، وہ غزوات مدینہ سے باہر جا کے لڑے گئے تھے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ مدینہ میں اپنے آپ کو حصار میں لے کے خندق کا حصار دیا گیا تھا یہاں پہ مدینہ کو، اور یہاں پہ وہ لڑائی لڑی گئی۔ اور یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکیں تو مقامات ہیں یہاں پہ مختلف، 7 مساجد انہیں بولا جاتا ہے، اور عربی میں 7 مساجد بولا جاتا ہے اس مقام کو۔ یہاں پہ بیسیکلی ہر خلیفہ راشد سے ایک منسوب ہے مسجد، جو 4 بڑے خلفاء ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ، وہ اپنے ٹروپس کو لے کے وہاں پہ کھڑے ہو کے جو بیٹل اسٹریٹجی کے مطابق پلان کرتے تھے اور اٹیک کو وہ ڈیویٹ کرتے تھے۔ تو یہ سارا علاقہ جو ہے نا مساجد ہیں، یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی مسجد بنائی گئی ہے، یہ یادگاری مسجد ہے کہ یہ خندق کی یہاں پہ جو ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں یہ مسجد تعمیر کی گئی تھی، اور باقی جو ہے یہاں پہ نوافل پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، اور یہاں بیسیکلی یہ ایک جائے عبرت ہے آج کی امت کے لیے
مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آج امت جو تفرقات میں بٹی ہوئی ہے، وہ اگر دیکھیں تو ہر جو خلیفہ راشد ہے، ہر اس کا مقام ہے یہاں پہ، اور وہ لوگ، ان لوگوں نے اس کو ایک اجتماع بنایا، ایک مجمع بنایا، امت کو امت بنایا۔ دوسرا، یہ بیٹل جو تھی یہ ایک لیڈرشپ بھی تھا کہ لیڈر ہمیشہ لیڈ فرام دا فرنٹ کرتا ہے۔ مقصد کہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ یہاں پہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو جو صحابہ کرام تھے وہ بھوک اور پیاس سے نڈھال تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ہم پیاسے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی میں نے اپنی پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، اگر آپ نے 1 پتھر باندھا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ بیٹل آف دا لیڈرشپ تھی، یہاں پہ لیڈرشپ کو ڈیفینیشن ملی۔ دوسرا بیٹل آف دا اسٹریٹجی تھی کہ یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ خدا نخواستہ مسلم ممالک پہ کبھی کوئی مسلم امت پہ کوئی افتاد آئے تو اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔